جب معاشرہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ شدت احساس بھی ختم، جرأت اظہار بھی ختم، اور اب حاکم اپنی پوری قوت سے اسلامی معاشرے کو مسخ کرنے پہ تلا ہے، اس وقت امام حسین اب کیا کریں؟ اب امام حسین کیا کریں؟ تو ان کے اقدام کے لیے ضرورت تھی کسی ایسے واقعے کی، ایسی صورتحال کی کہ جہاں کیفیت یہ ہو کہ یعنی اگر ایک شخص غلط راستے پہ چلا جا رہا ہے سڑک کے اوپر، یہاں ایسے واقعات پیدل چلنے والے ذرا کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ منظر اکثر نظر آتا ہے، اپنے خیال میں مگن چلا جا رہا ہے، اب پیچھے آنے والی گاڑی بڑی احتیاط سے، اس نے بڑی قسم کھا رکھی ہے کہ میں سڑک کے اوپر ہارن نہیں بجاؤں گا، لیکن کیا کرے، مجبوراً قریب پہنچ کے وہ پوری قوت سے ہارن بجاتا ہے، یہ اچانک آواز اسے چونکا دیتی ہے، وہ راستے پہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی تالاب میں پانی جمع ہوا ہو اور ٹھہراؤ سے پانی میں بدبو پیدا ہو رہی ہو، کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہوں، تو اس میں ہلچل کی ضرورت ہے، اس ہلچل کے لیے کوئی پتھر ڈالا جائے اور بار بار پتھر پڑتے رہیں تاکہ وہ پانی لہروں کی صورت پیدا کرے، یعنی کوئی ایسی بات جو اس جمود کو توڑ سکے، اس خاموشی کو دور کر سکے۔ اب خاموشی اس سطح کی ہے کہ معمولی واعظ و نصیحت سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، ظاہر ممبروں سے واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر رہا۔ اگر حسین تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں چند لوگوں کی جماعت اکٹھی کر کے کہ ہم اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، حکمران سے ٹکرا جاتے ہیں، تو یاد رکھیے تلواروں سے حکومتیں ختم کی جا سکتی ہیں، دشمن ختم کیے جا سکتے ہیں، نظریے تلواروں سے ختم نہیں ہوتے۔ نظریات ہمیشہ نظریات سے شکست کھاتے ہیں، تلوار سے شکست نہیں کھاتے۔ حسین کو معلوم ہے یہ جنگ تلوار سے نہیں جیتی جائے گی، پھر کیا ہو، کوئی ایسا دھماکہ، کوئی ایسی بڑی آواز جو سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا سکے۔ وہ جو شدت احساس ختم ہو گئی ہے، اس میں احساس اس طرح سے داخل ہو کہ اگر چاہیں بھی تو احساس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھ سکیں۔ بس اس مرحلے پر حسین نے فیصلہ کیا کہ حق کی طرف سے ایسے موقعوں پر ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسی انہونی بات کر دی جائے جس کا عالم انسان میں تصور نہ ہو، اور وہ انہونی بات کیا ہے؟ کوئی اتنی بڑی قربانی، کوئی اتنا بڑا واقعہ کہ جو پورے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے، صرف آج نہیں آنے والے زمانے میں جب وہ واقعہ سامنے آئے تو اس وقت وہ انسانیت کو چونکانے کے لیے کافی ہو۔ اس کے لیے حسین کو کسی ایسے میدان کا انتخاب کرنا تھا کہ جس مقام پر کیے جانے والا واقعہ تاریخ کی نگاہوں سے چھپایا نہ جا سکے، اور کچھ ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جن کے ساتھ شامل ہو کر حسین کے طرز عمل پر کوئی اور الزام نہ لگایا جا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین اقتدار کے لیے اٹھے تھے، حسین سلطنت کے لیے اٹھے تھے۔ حسین کو ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کا خلوص ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو۔ وہ خلوص کیسے پتہ چلے گا؟ وہ حق کے لیے ان کے ثبات قدم سے پتہ چلے گا۔ اگر دنیا کی کسی غرض کے لیے یہ لوگ جمع ہوں تو جب وہ غرض خطرے میں پڑے تو اس وقت ان کے قدم ڈگمگانے لگیں گے۔ دیکھیے اگر دولت کے لیے جمع ہوئے تھے تو وہ یہ تو کوشش کریں گے کہ ان کی دولت تو محفوظ رہے، جو ان کے پاس ہے وہ تو محفوظ رہے۔ اگر اپنی زندگی کے لیے میدان میں آئے تھے کہ سروائیول کی لڑائی تھی، تو پھر جان دینے کا مرحلہ جب ہوگا کہ جان خطرے میں پڑ جائے تو وہاں جان دینے سے بچیں گے۔ خلوص کا پتہ ہی چلے گا کہ نہ وہ جان دینے میں دریغ کریں نہ مال دینے میں دریغ کریں۔ ایسے مخلص لوگ کہاں سے ملیں؟ اب یہ حسین کا اپنا انتخاب ہے، اب تفصیل کا وقت